ہر اس اثر کو جس کے اسباب مخفی ہوں اس کو بھی جادو کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی ایسا کام ہوا جس کی لاجک آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, حالانکہ لاجک اس کی ہوتی ہے لیکن لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ بہت باریک لاجک ہوتی ہے اس کی, تو اس کو بھی جادو کہا جاتا ہے, جس کو انگلش میں میجک کہتے ہیں. آپ نے میجک شو آج کل یوٹیوب پہ آ رہے ہیں کہ وہ بندے کے جو ہے نا وہ ٹانگیں کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں, وہ اور دھڑ الگ اور ٹانگیں الگ ہو گئیں, لوگ اس کو جادو کہتے ہیں. حالانکہ وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے, کچھ ایسی چیزیں لگائی بھی ہوتی ہیں اور وہ خود بتاتے بھی ہیں کہ یہ حقیقت میں ٹانگیں وانگیں نہیں کٹی ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا ہے, اور یہ باقاعدہ سیکھی جاتی ہے. یہ چیز, یہ شعبتیں ہیں, نظر کا دھوکہ ہے. آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ 20-20 روپے میں شو دکھا رہے ہوتے ہیں, وہ جناب وہ رومال سے کبوتر نکال لیا, تو یہ حقیقت میں رومال میں کوئی کبوتر نہیں ہوتا, یہ سب ٹرک ہوتی ہے. کیسٹی یہ سیکھی جا سکتی ہے بہت آرام سے. جادو کی ایک قسم تو یہ ہے. اس قسم کا حکم یہ ہے کہ اس میں اگر دھوکہ نہ ہو تو یہ جائز ہے, ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے. دھوکے کا مطلب کیا ہے کہ ہے یہ ایک نظر کا ایک دھوکہ ہے, لیکن اس کو آپ روحانیت کے نام سے تعبیر کر کے لوگوں کو الو بنا رہے ہو کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں, میں دیکھو رومال سے کبوتر نکال کے دکھا دیتا ہوں. اب گورے بھی یہ کام کرتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو بزرگ نہیں کہتے, یعنی وہ اپنے آپ کو بزرگ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں ٹرک ہے, پیسے دو ہم سے سیکھ لو آ کے. تو ہمارے ہاں جب یہی کام کوئی داڑھی پگڑی والا کرتا ہے تو وہ کیا کرنا ہے, وہ شعبت بازیاں شروع کر دیتا ہے, ایسی ٹرک شروع کر دیتا ہے, اور اس کو یہ شو کرتا ہے کہ میں پہنچا ہوا بزرگ ہوں اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور میں جنات سے یہ کام لے رہا ہوں اور فرشتوں سے یہ کام لے رہا ہوں. تو یہ اگر دھوکہ دے رہا ہے تو یہ بالکل حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. تو یہ تو میں نے جادو کا ایک قسم بیان کی جس کو شعبت بازی ہم کہہ سکتے ہیں. دوسری قسم ہے جس میں جنات سے کام لیا جاتا ہے. جنات کی فطرت میں شر غالب ہے, تو بعض دفعہ جنات کو کوئی میسج دیا جاتا ہے کہ فلاں کو آپ نقصان پہنچا دو, اور وہ میسج دے کے جنات کو خوش کیا جاتا ہے. جنات کی عادت یہ ہے کہ جو کافر جنات ہوتے ہیں یا نافرمان ہوتے ہیں وہ بہت ہی کوئی وحشیانہ قسم کا جب آپ کام کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. شیطان یعنی شیاطین ہیں جن کو میں جنات کہہ رہا ہوں, جنات اور شیاطین ایک ہی چیز ہے, وہ شرارتی جنات کو شیاطین سے تعبیر کیا جاتا ہے, تو شیاطین اس پہ خوش ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کوئی الٹا کام کرتے ہیں, بہت ہی ایک وحشیانہ کام, تو شیاطین خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے پھر ایسا کام کر دیتے ہیں جس سے آپ خوش ہو جاؤ. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں ایک جگہ گیا, مجھے وہاں بتایا گیا کہ یہاں کوئی بزرگ دفن ہے, اور یہ بزرگ جو ہیں یہ اتنے زبردست پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کہ یہ قبر کے اندر سے لات مارتے ہیں بندے کو, اور وہ قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے. قبر کے اندر سے لات مارتے ہیں اور وہ دیوار سے جا کے لگتا ہے بندہ. میں وہاں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا مجھے پتا تھا کہ بزرگوں کا یہ کام تو نہیں ہوتا کہ وہ قبر سے لات, وہ تو زندگی میں کسی کو لات نہیں مارتے, وہ قبر کے اندر سے ویسے بھی لات مارنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی, تو کہاں سے ماریں گے. تو میں نے کہا ذرا دکھاؤ ہمیں. تو 2-3 لوگ بیٹھے وہ, اور یہ ہوا کہ واقعی وہ کلابازیاں کھا کے دیوار سے جا کے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگے, اور لگ رہا تھا کہ یہ فیک نہیں ہے, حقیقت میں یعنی کوئی ایسی غیبی طاقت ہے جو ان کو دھکا دے رہی ہے. میں سمجھ گیا کہ یہاں قبرستان میں یہاں جنات ہیں, لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے یہ شیاطین اس بندے کو لڑکا رہے ہیں تاکہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو اور ان کی قبر سے ان کی عقیدت بڑھ جائے اور پھر وہ لوگ منتیں مانیں. تو یہی ہو رہا تھا اس قبر پہ. تو 2-4 لوگ لیٹے میرے سامنے آ کے, تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, میں نے کہا دیکھو میں لیٹتا ہوں, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, یہ سب شیاطین ہیں, جنات ہیں. اور جو لوگ شیاطین پر عقیدہ رکھتے ہیں تو شیاطین ان کے ساتھ تصرف کرتے ہیں, اور اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہو, آپ شیاطین کو زیادہ لفٹ نہیں کراؤ, تو وہ پھر آپ کو پریشان بھی نہیں کرتے, جیسے کہ سورہ جن میں ہے. مجھے آپ اجازت دیں میں اس موضوع پر تھوڑا ڈیٹیل میں بات کروں, کیونکہ یہ جادو کا موضوع بہت, اس میں بہت خلط ملط لوگوں نے کیا ہے, اور جعلی عاملین کا, ہاں جعلی عاملین جو ہے نا جادو کے نام پہ بہت الو بناتے ہیں لوگوں کو. تو یہ جو مزاروں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کا جن اتر گیا, حالانکہ جن اترتا نہیں ہے, وہ وقتی طور پر جن اترتا ہے تاکہ جب آپ گھر جائیں تو دوبارہ چڑھا جائے اور پھر آپ مزار پر آئیں تو اتر جائے, تاکہ اس مزار والے بابا سے آپ کا عقیدہ مضبوط ہو. اگر آپ ہمت کر کے جانا ہی چھوڑ دیں تو نہ وہ چڑھے گا نہ اترنے کی نوبت آئے گی. جیسے ہمارے محلے میں ایک صاحب سگریٹ پیا کرتے تھے, ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی تم سگریٹ چھوڑ دو, تمہیں جو کھانسی ہو رہی ہے نا, اتنا بلغم, یہ سب سگریٹ کی وجہ سے. وہ کہتے تھے میں سگریٹ پیتا ہوں تو بلغم نکلتا ہے, میں نہیں پیتا تو وہ اندر ہی رہتا ہے. تو ڈاکٹر نے ان کو ڈانٹا, انہوں نے کہا یہ پیدا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ سگریٹ پیتے ہو, جب سگریٹ چھوڑ دو گے تو پیدا ہی نہیں ہوگا تو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. بالکل.
تو وہ اس کو تو دیکھ رہے ہیں کہ سگریٹ پی کے بلغم بہت نکل رہا ہے میرا, نہیں پیوں گا تو نہیں نکلے گا. اللہ کے بندو, جب نہیں پیو گے تو پیدا ہی نہیں ہوگا کہ نکالنے کی اس کو ضرورت پڑے. تو آپ ان عاملوں کے پاس جانا چھوڑ دیں, مزاروں پہ جانا چھوڑ دیں, آپ پہ جنات آنا ہی بند ہو جائیں گے انشاءاللہ, کہ آپ کو اس کے اتارنے کی ضرورت رہے. قرآن مجید میں سورہ جنس میں ہے وَأَنَّهُ كَانَ, سورہ جن میں ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات نے کا خود یہ بیان ہے جو قرآن میں ہے. جنات کہہ رہے ہیں کہ انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہم سے ڈرتے ہیں اور پھر ہم سے پناہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں مختلف قسم کے شر سے, یعنی ہماری پناہ میں آنا چاہتے ہیں مختلف قسم کے شر سے بچنے کے لیے. تو اس چیز نے ہماری سرکشی میں اضافہ کر دیا اور ہم انسانوں پر پھر حاوی آنا شروع ہو گئے. پتہ یہ چلا کہ آپ جنات کو جتنا مسلط کریں گے نا اپنے اوپر, جتنا ان چیزوں کو وہ خوف کریں گے تو یہ چیزیں اور مسلط ہوتی ہیں. تو وہ میں قبر کا قصہ سنا رہا تھا, وہاں قبرستان میں وہ لڑکنے لگے. میں سمجھ گیا یہ جنات ہیں جو ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں تاکہ ان کے عقیدہ خراب ہو. تو ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے, بہت ہی مختصر اور دبلے, اتنے باریک اور اتنے چھوٹے تھے کہ ان کا نام ہی مولانا مختصر صاحب تھا, یعنی ہم مذاق میں ان کو مولانا مختصر صاحب کہتے تھے. تو وہ لیٹے ہیں, وہ نہیں لڑکے, حالانکہ وہ تو بہت ہلکے پھلکے تھے, وہ نہیں لڑکے. میرا نمبر آیا, میں لیٹا, میں نہیں لڑکا. اب وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا خود لڑکنے کی بھی کوشش کریں. ہم نے خود بھی تھوڑی سی ایک دو کلابازیاں کھائیں, پھر بھی نہیں لڑکے. انہوں نے کہا آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور سورہ فاتحہ پڑھیں. ہم نے آنکھیں بند کری, سورہ فاتحہ, کچھ بھی نہیں ہوا ہمیں. اب جب ہم اٹھے تو ہم نے کہا اب آپ ٹرائی کریں دوبارہ, جو پہلے لڑکے ہیں نا ایک دفعہ وہ ذرا لیٹے ہیں. وہ لیٹے تو وہ بھی نہیں لڑک رہے. اب وہ کہہ رہے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ بزرگ جو ہے نا اب یہ دھکا ہی نہیں دے رہے. اور وہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمیں کہہ رہے ہیں تم لوگ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, اس وجہ سے یہ کرامت یہاں بزرگ کی ختم ہو گئی. میں نے کہا ہمارا عقیدہ صحیح ہے, اسی وجہ سے یہاں شیاطین یہاں سے گوری بستر گول کر کے بھاگ گئے. تو جادو بعض دفعہ ایسے الٹے کام کرو تو جنات پھر کچھ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو جادوگر ہیں نا, یہ کیا کرتے ہیں کہ قبرستان سے کسی بچے کی ہڈی نکال کے لاؤ, یا چوزے کو زندہ دفن کر دو, یا خون سے معاذ اللہ قرآن کی آیتیں لکھو, یا قرآن الٹا لکھو. تو یہ بڑا کفری اور وحشیانہ عمل ہے. تو جب آپ اس قسم کا کوئی عمل کرتے ہیں تو جنات خوش ہو کے بعض مرتبہ آپ کا کوئی کام کر دیتے ہیں. میری اپنی ذاتی تحقیق یہ ہے کہ جنات کو قابو میں کرنا ممکن نہیں ہے. کام لینا اس طور پر کہ کوئی ایسا آپ کچھ کر دیں تو جس میں آپ کو خوش کر کے وہ کچھ کر لیں, خوراک کھلاتے ہیں, ہاں تو وہ آپ وہ کر لیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ان کو کیپچر کر لیا اور اب آپ ریموٹ کنٹرول کی طرح ان کو گھماتے رہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, یعنی مطلب ہے کہ آپ کا نظام عالم برباد ہو جائے گا. تو اب یہ ایک طریقہ ہے, یہ بھی جنات کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا, اس میں بھی یہی طریقہ استعمال کیا گیا تھا کہ وہ ایک میسج دیا جاتا ہے, اس میں پتلوں پہ سوئیاں لگا کے یا کوئی ایسا کر کے میسج دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کو نقصان پہنچانا ہے. تو اس کا حکم کیا ہے, یہ قرآن مجید نے اس کو کفر قرار دیا ہے. اس میں اگر شرکی الفاظ کہیں ہیں کسی نے تو وہ کافر ہو جائے گا, شرکی الفاظ اگر نہیں کہیں تو کافر تو نہیں ہو جائے گا مگر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا. اور فقہاء نے لکھا ہے کہ حکومت پر لازم ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دے جو اس جادو کرتا ہے. یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہ خود یہ کام کرتا پھرے, حکومت پر لازم ہے کہ وہ ایسے شخص کو زندہ نہ چھوڑے. البتہ ایک اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ لوگ نا جادو سے خوفزدہ بہت ہوتے ہیں. دو چیزیں میں یہ بیان کروں گا کہ جادو سے کیا حقیقت اور ماہیت بھی تبدیل ہوتی ہے کسی چیز کی, ایک مسئلہ تو یہ رہ گیا ہے. دوسرا مسئلہ میں یہ بیان کروں گا کہ جادو جو ہے اتنی ڈرنے کی چیز نہیں ہے جتنا لوگ آج کل ڈر رہے ہیں. جادو اسباب ضعیفہ میں سے ہے. دیکھیں جب بھی کوئی کام ہوتا ہے نا, کسی چیز کا کوئی نتیجہ, ہم کوئی سبب اختیار کرتے ہیں تو اس پر نتیجہ نکلتا ہے نا. جی آپ کو پیاس لگ رہی ہے, آپ پانی پئیں گے, پانی پینا سبب ہے پیاس بجھانے کا. پانی پئیں گے تو یقیناً پیاس بجھے گی, الا یہ کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور پیاس نہ بجھے, لیکن پیاس بجھتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی پینا پیاس بجھانے کا یقینی سبب ہے اور اس سبب کو اختیار کرنا فرض ہے. اگر آپ کو پیاس لگ رہی ہے, آپ پانی نہیں پیتے اور مر جاتے ہیں, خودکشی کا گناہ ہوگا. بھوک کے وقت کھانا جب آپ کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا. تو یہ یقینی اسباب ہے. اسی طرح بیماری میں علاج کرنا, ہم جب دوا کھاتے ہیں تو عام طور پر ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن بعض دفعہ ٹھیک نہیں بھی ہوتے. تو علاج کرنا ایک تھوڑا سا نسبتاً کمزور سبب ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے فقہاء کہتے ہیں علاج واجب نہیں ہے. بعض دفعہ علاج کے بعد بھی فائدہ نہیں ہوتا اور بعض دفعہ علاج کے بغیر ہی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو علاج کرنا سنت ہے, واجب نہیں ہے. کھانا کھانا واجب ہے, پانی پینا واجب ہے. علاج اسباب ضعیفہ میں سے ہے مگر پھر بھی اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تیسری چیز وہ ہے کہ جب ہم وہ سبب اختیار کرتے ہیں تو اکثر نتیجہ نہیں نکلتا.
کبھی کبھار اتفاق سے نکل بھی جاتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے کسی کو بخار ہے, آپ اس کو کوئی بخار کا تعویذ باندھ دو, بہت کم امکان ہے کہ تعویذ سے بخار اتر جائے. اگر تعویذ سے عام طور پر بخار اترتا تو ڈاکٹر لوگ پیناڈول کے بجائے وہ تعویذ کی پرچیاں لے کے بیٹھے ہوتے. بخار کے مریض کو آپ 2 گولی پیناڈول کھلا دیں, بخار 90% چانسز ہیں کہ بخار اتر جائے گا, کیسے ہی تیز بخار ہو. لیکن آپ اس کو تعویذ لٹکا دیں اس کے گلے میں تو 5% چانس ہے کہ اس کا بخار اترے, 95% یہی ہوتا ہے کہ نہیں اترے. اور 5% جو چانس ہوتا بھی ہے اگر اتر بھی جائے تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ خود سے ہی اترا ہے یا اس کے تعویذ کی وجہ سے اترا ہے. تو اسی طرح جیسے یہ تعویذ ہے اسباب ضعیفہ میں سے, ایسے ہی جادو کے ذریعے جب ہم کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو جب ہم کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں, نقصان پہنچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بندوق سے گولی مار دیں اس کو, یہ بالکل یعنی یقینی اثر فوراً اثر ہوگا. ایک طریقہ ہے چاقو مار دیں, ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو دھکا دے دیں, ایک طریقہ یہ کہ زہر پلا دیں, ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جادو کریں اس کے اوپر. تو جیسے زہر کے ذریعے نقصان یقینی ہے, فوری ہے, لیکن جادو کے ذریعے جو نقصان ہے وہ نہ تو یقینی ہے اور نہ ایسا نقصان ہے کہ یعنی جتنا آپ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اتنا نقصان ہو اس کو. اگر کوئی جادوگر 100 آدمیوں پہ جادو کرے گا تو عین ممکن ہے کہ 100 کے 100 میں سے کسی پہ بھی اثر نہ ہو, اس کا امکان بھرپور موجود ہوتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر ان 100 میں سے کسی ایک پہ اثر ہوتا بھی ہے تو جتنا اثر اس نے ڈالنے کی کوشش کی ہو سکتا ہے اس کا صرف 1% ہو یا 5% ہو, اور اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ 100% ہو جائے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ جادو کن اسباب میں سے ہے, اسباب ضعیفہ میں سے. اگر یہ بات میری آپ تسلیم نہیں کرتے تو پھر جادوگر جو ہے نا, یہ ان کے تو ہاتھ میں بہت بڑی طاقتیں آ جائیں گی. یہ تو بیٹھ کے کسی کو بھی نقصان پہنچانا ہے بڑے آرام سے. آپ دیکھتے ہیں کہ جادوگر تو بالکل ننگ دھڑنگ ہوتے ہیں, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کسی کے پاس اتنی بڑی صلاحیت آ جائے کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے نقصان پہنچاتے, وہ تو دنیا کا بادشاہ بن جائے. لیکن یہ ان کی حالت دیکھیں, یہ تو اب لوگوں نے ان کو پیسے دینا شروع کیے ہیں تو انہوں نے گھر ور بنا لیے, ورنہ ہمارے بچپن میں یہ جتنے جادوگر تھے یہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھتے تھے اور رات کو فٹ پاتھ پہ ہی سوتے تھے بیچارے. تو اسباب ضعیفہ میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر ہوا ہے اس کی علماء نے حکمت بیان کی ہے کہ اس لیے اثر ہوا نبی پر جادو کا کہ لوگ آپ کو جادوگر کا تانا دیا کرتے تھے, تو اللہ نے جادو ہونے دیا تاکہ اس تانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یعنی بری ہو جائیں آپ کی, جادوگر نہیں. ورنہ میں کہتا ہوں ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ جادو نہیں کیا ہوگا یہودیوں نے, کوشش نہیں کی ہوگی, اور اسلام کے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہوا. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ جو چاہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ جس عالم پر, جس مفتی پر, جس بزرگ پر, بڑے سے بڑے لوگ ہیں, کوئی بیماری ہوتی ہے فلاں نے کچھ کیا ہوا ہے, وہ بھائی نہیں ہو سکتا اتنے آرام سے, یہ دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا. میں نے ایک دفعہ ایک صاحب سے کہا, میں نے کہا چلو یار تبلیغی جماعت میں چلتے ہیں ایک علاقے میں. انہوں نے کہا نہیں, وہ میں نے سنا ہے کہ وہاں جنات ہیں, وہ جن اٹھا کے مجھے پہاڑ پہ نہ رکھ دے کہیں. میں نے کہا یار اب تک تو کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت گئی اور کسی نے جن کو اٹھا کے. تو لوگ وہمی بن رہے ہیں ان عاملوں کی باتیں سن سن کے, اس لیے جادو سے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ایک طالب علم ہے, اس نے مجھے چیلنج کیا کہ ہمارے ابا یہ کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں, فلانا کرتے ہیں, ڈمکانا کرتے ہیں. میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرتے آپ کے ابا, ان سے کہو جو کرنا ہے میرے اوپر کر لیں, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کمال کی بات ہے ان کے ابا درزی بھی ہیں. تو وہ مجھے طالب علم نے کہا اپنے کپڑے دے دیں میں سیوں گا. میں نے کہا یہ کپڑے لے لو اور بہت اچھا موقع مل رہا ہے, اس قمیض پہ جتنے فلیتے پلیتے پڑھنے ہیں پڑھ کے دینا مجھے, اور میں پہن کے آؤں گا انشاءاللہ. میں یہ میڈیا پہ بات شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, لوگوں کا خوف نکالنے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں نے ان کو قمیض دی, ابھی جا کے آپ پوچھ لیں. میں نے کہا یہ کرتا ہے سی کے دو, اور اس پہ جتنے فلیتے پلیتے آپ نے پڑھنے ہیں نا, جادو ٹونے کے بھوت جن چڑیل سارے اس پہ پڑھ لو, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور میں نے کہا یہ شلوار بھی ہے, اس کا نیفا بھی ہے, اس میں تعویذ رکھ کے لے آؤ. تو اللہ کے بندو اتنا ان چیزوں کو مسلط اپنے, میں مانتا ہوں جادو کا اثر ہوتا ہے مگر اتنا نہیں جتنا آپ لوگوں نے بنا لیا, اور اتنا آسان بھی نہیں. اور ایک اہم بات یہ بھی, آخری بات, کہ مشہور شخصیتوں پہ بھی جادو کا اثر نہیں ہوتا, کیونکہ مشہور شخصیتوں میں عام طور پہ کانفیڈنس ہوتا ہے. اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہزاروں جادوگر تھے, لاٹھیاں پھینکی وہ سانپ نظر آئیں. فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دوں گا, تو وہ ہزاروں جادوگر مل کے ایک رسی پھینکتے وہ فرعون کو کھا جاتی. فرعون پہ کوئی دھمکی نہیں دے رہے وہ. اس کا مطلب یہ کہ ان کی صلاحیتیں بہت محدود ہوتی ہیں اور بہت ان کو گراؤنڈ بنانا پڑتا ہے اس کے لیے. اس لیے اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے. باقی مسئلہ کہ جادو سے حقیقت تبدیل ہوتی ہے پھر کسی اور وقت انشاءاللہ, ورنہ سارا وقت جو ہے میں ہی کھا جاؤں گا. ایسا نہ ہو آپ ہی مجھ پہ کوئی عملیات وغیرہ کروانا شروع کر دیں کہ بھائی جی بہت شکریہ احمد صاحب. اور یہ بہت ہی اہم بات آپ نے بیان فرمائی ہے کہ جس طرح سے یہ جو آپ نے بات فرمائی تھی درمیان میں کہ یہ پھر رکتا نہیں ہے سلسلہ. آپ ایک عامل کے پاس گئے ہیں تو اس سے پھر سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں, میں نے کئی لوگوں کے جادو کا علاج کیا الحمدللہ,
کئی لوگوں پہ جنات آتے تھے, میں نے علاج کیا. اب آپ پوچھیں کیسے علاج کیا؟ کیسے علاج؟ ان کا علاج چھڑوا دیا میں نے. یعنی جہاں علاج کر رہے تھے میں نے کہا یہاں جانا چھوڑ دو آپ, اور جو ہو رہا ہے ہونے دو, صرف سورہ فلق سورہ ناس پڑھو. کئی کیسز ہیں میرے پاس کہ وہ ٹھیک ہو گئے. اور جنہوں نے نہیں چھوڑا, اور میں نے ان کو پیشگوئی کی کہ ابھی آپ کے ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے جو ہے نا وہ شوہر پہ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا, وہ رات کو یوں ہو رہا تھا, وہ ہو رہا تھا, وہ کہیں اورنگی ٹاؤن میں چلے گئے کسی بزرگ کے پاس علاج کروانے, تو وہ تو ٹھیک ہو گئے. میری ساس اب رات کو پتہ نہیں ایسے ان کو اچھلتی ہیں تھوڑا, ایک ایک بالش, کچھ ہو رہا ہے ان کو. میں نے کہا آپ ان سے تعلق ختم کر دیں, ورنہ تھوڑے دنوں میں سانس ٹھیک ہوں گی. آپ ابھی وہ سانس 1 فٹ اچھل رہی ہیں, آپ 2-2 فٹ اچھلیں گی. ٹھیک ہوتا ہے. میں نے کہا پھر اس کے بعد آپ کی بہنوئی اچھلیں گے, پھر دیور اچھلیں گے, کیونکہ جو ان عاملوں کے پاس چاہے کوئی بھی ہو ایک دفعہ گیا ہے نا, اس کی نسلیں اور اس کے پورا خاندان اس میں ملوث ہوا ہے. ایک بندہ ٹھیک ہوتا ہے دوسرا خراب ہو جاتا ہے. کاروبار ہے سر.